تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طہارت نشان ہے، لکل شیء طہارت و غسل، ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے، وطہارت قلوب المؤمنین من الصدع الصلاۃ علیہ، اور مومنین کے دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات، اس میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ زیبا سے کسی کو مشرف فرمایا، خواب میں دیدار کروایا، اس طرح کے واقعات اس پروگرام میں ہم سنا کرتے ہیں، اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یاد رہے، ذکر مصطفیٰ کرنا یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے، اور اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جب بھی ذکر رسول کیا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر کیا جائے۔ اور شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب ذکر مصطفیٰ کرو تو اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر جانو، جیسے ان کی ظاہری حیات طیبہ میں ان کے سامنے حاضر ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی، تعظیم، رعب اور حیا کی وجہ سے ادب کے ساتھ دیدار کر رہے ہو، تو اس طرح کی کیفیت ہو، پس یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیکھتے ہیں اور تیرے کلام کو سنتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو ملحوظ رکھو۔ بہت ہی قلیل عرصے میں تمہاری روح اس تصور کی بدولت ذات پاک مصطفیٰ سے مانوس ہو جائے گی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم تمہارے سامنے موجود ہوگی، اور تم اس کا مشاہدہ کرو گے اور ان سے کلام بھی کرو گے، اور شرف خطاب سے بھی لطف اندوز ہوگے۔ کیوں کریں بزم شبستان جنا کی خواہش، جلوائے یار جو شمع شب تنہائی ہو۔ تو ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، لیکن آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں اور تصور مصطفیٰ میں ڈوب کر یہ سعادت حاصل کیا کریں، تو انشاءاللہ الکریم ایسا فرد بھی زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی طور پر اسے قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی، درود و سلام پڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اور زیارت رسول کے واقعات سنتے ہیں۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ ایک بار سید احمد مدنی خلیفہ حرم کو نبی محترم، رسول محتشم، مالک عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حکومہ کے تونسا شریف جاؤ، پاکستان، تونسا شریف، ضلع ڈیرہ غازی خان، اور جا کر حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی سے بیعت کر لو۔ اب ڈائریکٹ اللہ کے حبیب حکم فرما رہے ہیں تو ماشاءاللہ تعمیل کرتے ہوئے اسی وقت روانہ ہوئے، اور ایک مقام سنگھڑ شریف وہاں پہنچے، اور خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر آپ کے مریدوں میں شامل ہو گئے،
اور مدینہ پاک کے بہت سے تبرکات ان کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو علم والا پایا، فضل والا پایا، اعلیٰ اوصاف والا پایا تو خلافت بھی عطا فرما دی اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف روانہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ان کی خوش نصیبی سید صاحب کی کہ سید السادات، سارے سیدوں کے سردار جو ہیں ان کو خواب میں جلوہ دکھاتے ہیں، اور پھر یہاں دیکھیے کہ ایک جامع شرائط پیر ایک ولی کے پاس خود اللہ کے حبیب بھیج رہے ہیں، بیعت کے لیے، بیعت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بیعت ہونا کوئی استغفر اللہ کو غلط طریقہ نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، سنت۔ صحابہ کرام نے بارہا بیعت کی، اسلام پر بیعت کی، کسی نیک کام پر بیعت کی، جیسے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی انہوں نے بیعت کی کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضرت اس کام پر بیعت، اس کام پر بیعت کی، نیک عمل تھا، نیک عمل تھا۔ اس طرح تقوی پرہیزگاری کے کاموں پر بھی بیعت کا ہے، بیعت رضوان پر بھی ایک بیعت رضوان تو بہت مشہور ہے، ایک معاملے پر خاص وہ بیعت ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر خیر قرآن پاک میں موجود ہے۔ صحیح۔ اور صحابہ کرام سے مختلف معاملات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، تو اس پر محدثین نے یہ لکھا کہ بیعت کرنا سنت ہے، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیعت کے لیے بھیجا۔ اچھا، حضرت خواجہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروف ہیں پیر پٹھان کے نام سے، الحمدللہ میں نے بھی مزار پاک پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی جامع شرائط پیر سے بیعت ہو جائیں اور بیعت کی برکتیں حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوش نصیبی والی بات ہے، زیارت مصطفیٰ ہو رہی ہے اور پھر رہنمائی بھی کی جا رہی ہے پیر کامل کی طرف۔ تو بعض لوگ یہ عنوان رکھ کے کہ ہم تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمیں بیعت کی کیا حاجت ہے؟ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھیج رہے ہیں کہ جا کر ان کی بیعت کرو۔ تو بیعت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے کہ پیر مرشد سے اتصال ہوتا ہے، ان کی نسبت ہوتی ہے، تو یہ نسبت حاصل ہونے سے قرب مصطفیٰ کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سعادہ نصیب فرمائے اور زیارت مصطفیٰ کا شرف پانے والوں کا صدقہ ہمیں بھی اس کا حصہ نصیب ہو جائے۔ امیر علیہ سنت کے زیارت رسول کی طرف سے سرشار عشق بھرے اشعار۔ کر دیجئے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی، اے جان جہاں سیدو سلطان مدینہ، آگے سی لگا دیجئے قلب اور جگر میں، روتا رہوں تڑپا کروں اے جان مدینہ، عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے، عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے، دے دیجئے بقی اس کو تو سلطان مدینہ۔ جی سیدی، مزید کسی عاشق رسول کا واقعہ؟ اللہ 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 اللہ، عاشقوں کی کیا بات ہے۔
ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو بکر حوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پہلے رازن تھے، ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، قافلے لوٹ لیتے تھے. ایک بار ایک قافلہ اترا، آپ وہاں پہنچے، خیمے کی طرف گئے تو خیمے کے اندر عورت شوہر سے کہہ رہی تھی کہ رات ہونے والی ہے، اس جنگل میں ابو بکر حوار آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے. اب یہ سن کر ایک دم ان کو چوٹ لگی کہ لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں مجھ سے. اپنے آپ کو کہا ابو بکر تیری یہ حالت ہو گئی ہے، خیموں میں عورتیں تک تجھ سے خوف کرتی ہیں، تو اللہ سے نہیں ڈرتا. توبہ کی، گھر پہنچے، رات سوئے قسمت جاگ گئی، والی امت آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یار غار بھی تھے، یار مزار بھی تھے، وفادار بھی تھے، جان نثار بھی تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ. انہوں نے حضرت ابو بکر حوار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں عرض کی حضور مجھ سے بیعت لے لیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھ سے تیرا ہم نام ہی بیعت لے گا، تو بھی ابو بکر ہے اور یہ بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے بیعت لی اور اپنا مبارک امامہ جو ہے ان کے سر پر رکھ دیا. آنکھ کھلی تو وہ مبارک امامہ ان کے پاس موجود تھا. سبحان اللہ. کیسی کرم کی بات ہے کہ کہاں پر ایک ڈاکو اللہ اللہ اور کہاں وہ دل چوٹ کھاتا ہے اور اسی رات توبہ اور زیارت مصطفیٰ بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا یوں شروع ہوا سلسلہ حواریہ. اچھا پھر یہ اتنے بڑے بزرگ بنے کہ آگے باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. سلسلہ شروع ہوا، اور یہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. تو کیسے نصیب کی بات ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ امت کے حالات سے باخبر ہیں. کہاں انہوں نے توبہ کی ہے، ان کا دل چوٹ کھایا ہے، رجوع کیا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ہی جلوہ فرما ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا یہ دیکھیں صدیق اکبر حیات میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، خواب میں بھی ساتھ ہیں. ماشاء اللہ. اور اس طرح کئی ایک واقعات ہم نے کتابوں میں پڑھے کہ صدیق اکبر دائیں طرف ہیں، فاروق اعظم بائیں طرف ہیں. جب قیامت کا جب وہ منظر ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ، میدان محشر کی طرف آقا جانے علیہ کا، الصلوۃ والسلام نے ایک تو قیامت ہے نا کہ قیامت میں ساتھ ہوں گے، ہاں وہ قبریں شق ہوں گی جی اس وقت تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ اپنے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ لیں گے اور ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ لیں گے رضی اللہ عنہ. اس وقت بھی ساتھ ہے. آئے ہائے آئے. اور وہ کسی عاشق رسول نے کیا کہا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. اللہ اکبر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوابوں میں بھی ساتھی ہے. کیا شان ہے صدیق اکبر کی ماشاءاللہ. اور یہاں دیکھیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بہت پسندیدہ ہے، کتنی محبوب ہے، کتنی پیاری ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ نقشبندیہ نہیں، سلسلہ حواریہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. حضرت حسن رضا اعلیٰ حضرت کے بھائی جان جو ہیں ان کے عشق بھرے اشعار میں سے کچھ شعر پڑھتا ہوں. اس دل کے فدا جو ہے تیری دید کا طالب، دید کا طالب، اس دل کے فدا جو ہے تیری دید کا طالب، دید کا طالب، ان آنکھوں کے قربان جنہیں تو نظر آیا، ان آنکھوں کے قربان جنہیں تو نظر آیا. یوسف سے حسین اور تمنا نظارہ،
تمنائے نظارہ یوسف سے ہنسی اور تمنائے نظارہ، تمنائے نظارہ، عالم میں نہ تم سے کوئی خوش رو نظر آیا، تکلیف اٹھا کر بھی دعا مانگی عدو کی، مانگی عدو کی، تکلیف اٹھا کر بھی دعا مانگی عدو کی، مانگی عدو کی، خوش خلق نہ ایسا کوئی خوش خو نظر آیا، ان آنکھوں کے قربان جنہیں تو نظر آیا۔ یہ بھی ایک عشق بھرا انداز ہے کہ ان آنکھوں پہ قربان جنہیں تو نظر آیا، زیارت مصطفیٰ کرنے والی آنکھوں پر بھی عشاق اپنے جانے قربان کر رہے ہیں۔ دیکھیں عاشقوں کی تڑپ کیا ہوتی ہے، تک کے مدینہ آئیاں جو اکھیاں پیاریاں، ان اکھیاں تو صدقے میں سو آ رہی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں، آقا کے شہر کی زیارت کر کے آئیں، اور بزرگوں نے ان کے استقبال میں کلام لکھے کہ یہ مدینہ دیکھ کر آئے، تمہیں مبارک ہو۔ عبد المصطفیٰ اعظمی کے کلام ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنتی زیور کتاب ہے نا، اس کے آخر میں کہ تمہیں مبارک ہو، حج کر کے آئے، مکہ دیکھ کر آئے، مدینہ دیکھ کر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو عشق کے انداز نرالے ہوا کرتے بے شک، جسے بے یہ شک، مزید بے کسی شک۔ عاشق رسول کا حضرت وقت۔ صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے قاری تھے، تو انہیں خواب میں آقا نے نوازا اور فرمایا کہ صالح قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ انہوں نے تلاوت کی، تلاوت ہو چکی، ارشاد فرمایا صالح یہ تو تلاوت ہے نا، رونا کہاں ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی کرم نوازی بھی ہو رہی ہے اور تربیت بھی ہو رہی ہے، اور یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ تلاوت کے ساتھ اشک باری بھی کرو، تلاوت کے اثرات بھی ظاہر ہونے آئے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے بزرگ اور ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی خواب میں پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے قرات کی، تلاوت کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو قرات ہے، رونا کہاں ہے؟ قرات کا اثر کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اللہ اکبر۔ اچھا خود پیارے آقا علیہ السلام کا عمل مبارک کیا ہوا کہ آپ تلاوت کرتے تھے اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، آپ تلاوت سنتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حافظ قرآن اور قاری اور وہ اتنے بڑے صحابی کہ وہ فقہ حنفی، تو ان کی خیرات ہے، ان کا صدقہ ہے، ان کی عطا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی سے لیے، سلسلہ انہی تک پہنچتا ہے۔ ہاں جی۔ تو خیر ان سے آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ عبداللہ تلاوت کرو۔ عرض کی آقا قرآن آپ پر نازل ہوا؟ فرمایا میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ہے، انہوں نے تلاوت کی اور پیارے آقا علیہ السلام، ان کا بھی ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی زبردست قاری تھے، وہ آقا علیہ السلام تلاوت پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم پر بھی کرم فرما، ہم بھی تلاوت پسند ہو جائے۔ آمین آمین۔ اور چیزیں تو بہت پسند ہے، کھانے پینے کی، پہننے کی، نوٹ سب کو ہی پسند ہے، تلاوت پسند کرو نا یار، آقا کی پسند۔ اچھا پھر دوسرا کہ تلاوت قرآن پر رونا مستحب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم قرآن پڑھو تو رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن، قرآن پاک کی تلاوت غم کے ساتھ کیا کرو کیونکہ قرآن پاک غم کے ساتھ نازل ہوا۔ اچھا قاری کون ہے؟ جس کی تلاوت سن کر یہ تاثر پڑے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے اور اس پر خوف خدا طاری ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ سورہ تکاثر کی تلاوت میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی تو اس کو سن کر صحابہ روئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پھر تلاوت کرتا ہوں، جس سے ہو سکے وہ روئے، رونے کی ترغیب دلائی باقاعدہ۔
اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ حضرت صالح مرری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ تلاوت تو ہے، رونا کہاں، یعنی رویا بھی جائے. اور یہ ایک تلاوت کے آداب میں بیان کیا گیا کہ جب آیات رحمت بیان ہوں تو اللہ کی رحمت کی طرف ایک لو لگ جائے اور امید بند جائے، اور جب آگ کا، عذاب کا، جہنم کا ذکر ہو تو پھر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرا جائے اور پناہ طلب کی جائے. اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی اور اس کا جیسا حق ہے اس کے مطابق تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے آخر میں زیارت رسول کا وظیفہ بھی ارشاد ہوا کرتا ہے، وظیفہ ارشاد فرما دیں. اسلامی مہینوں کے فضائل مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں بڑا آسان وظیفہ زیارت رسول کا لکھا ہے. اگر کوئی ربیع الاول کے مہینے میں یہ درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1.25 مرتبہ پڑھے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا. امیر علیہ سنت بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، تجھے جس نے دیکھا 1000 بار اسے پھر بھی تشنا لبی رہی، بشربت دید نے آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اللہ. تو ناظرین، 1.25 مرتبہ درود پاک ربیع الاول شریف میں پڑھنے کا وظیفہ ہم نے سنا، اور پھر جس پر کرم ہوتا ہے اس پہ جلوہ دکھا دیا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے بزرگان دین کے، عاشقان رسول کے واقعات سنے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار عطا فرمایا، توبہ کرنے والے پر کرم ہو رہا ہے، تلاوت کرنے والے پر کرم ہو رہا ہے. تو ان نیک اعمال کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ ایک بزرگ کی بیعت کے لیے بھیجا، تو یہ بھی بارگاہ رسالت میں پسندیدہ عمل ہے. پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، جبکہ وہ جامع شرائط ہو، پیر کامل صحیح معنوں میں ہو، اسے بیعت کی سعادت حاصل کی جائے. اور بھی مدنی پھول سنے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم، آپ کا علم غیب، آپ کی شان و عظمت کا بیان سنا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا.